آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ہیرو، پاکستان قوم جب سوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دوسرا کریڈٹ ہماری پاکستانی فوج کو جاتا ہے۔ جنرل ریٹائر توقیر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ڈی این اے نیوز کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام حاجی کیا حال ہے سر؟ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے، جی بالکل۔ جنرل صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور دوسرا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا آپ کی جائے پیدائش کہاں پہ ہوئی، کیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سفر طے کرتے ہوئے آرمی تک پہنچے، کیا بتائیں، کیا کہیں گے آپ پلیز؟ پیدا تو میں امرتسر میں ہوا جی 1947 میں، اور پارٹیشن کے وقت چونکہ میرے والد باٹا شو کمپنی میں کام کرتے تھے تو ہم لوگ پھر باٹا پور میں ہی آ گئے۔ تو ہمارا بچپن جو ہے وہ تو باٹا پور میں 1965 وار سے پہلے ادھر ہی گزرا، اور وہ ایسی ایک کالونی ہے جو کہ آج تک ہمارے دلوں سے جاتی نہیں ہے، کیونکہ بہت اچھے لوگ، بہت ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ، سادہ لوگ۔ اور اسکولنگ ہماری شروع ہوئی، پہلے تو خیر پرائمری اسکول وغیرہ تو باٹا پور میں جو تھے، لیکن 5ویں کلاس سے پھر ہم لوگ چلے گئے ڈان باسکو جو کہ لاہور میں تھا، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ 12 میل دور تھا باٹا پور سے، لیکن ہم بچے جو ہیں وہ بسوں میں جاتے تھے، اور نہ کسی کو کبھی سیکیورٹی کا مسئلہ، نہ کسی کو تنگ کرنے کا مسئلہ۔ تو میٹرک میں نے ڈان باسکو سے کیا، اور اسی زمانے میں خیر وہ انڈر 18 چونکہ ایتھلیٹکس بھی ہوتی تھی، کرکٹ بھی ہوتی تھی، بیڈمنٹن بھی تھی، تو میں ان سب چیزوں میں اسپورٹس میں اچھا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا میٹرک تک۔ اس کے بعد میرے والد چاہتے تھے کہ میں انجینئرنگ کروں، تو مجھے ایف ایس سی میں داخلہ دلوا دیا۔ اب انجینئرنگ میں مجھے میتھس جو ہے وہ زہر لگتی تھی، صحیح جو بات ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی خاص۔ اینی وے وہ انجینئر تو خیر میں نہیں بن سکتا تھا، 3rd ڈویژن تو میں نے ایف ایس سی کی، تو میں کہاں سے انجینئر بنتا۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ وار سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ جب ہمارا رن آف کچھ کا جو مارکا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے دل جو ہے وہ میرا فوج کے ساتھ ہی ہے، تو میں نے اپنے والد کو بتائے بغیر میں نے فوج میں اپلائی کر دیا۔ اور وہ سارے مرحلے ہوتے ہیں، پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ کو ISSB میں 4 دن لگانے پڑتے ہیں، وہاں سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو جب مجھے ہارٹ جانا تھا 4 دن کے لیے، اب میں 4 دن کے لیے تو لاہور سے غائب نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے اس وقت پھر مجھے اپنے والد کو بتانا پڑا۔ اور خیر انہوں نے خیر اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا یہ شوق ہے، فوج میں چلے گئے۔ فوج میرا پیار تھا، اور اس پیار سے میں نے سب سپورٹس وغیرہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی تھی وہ کھیلتا تھا۔ حالانکہ مجھے فوج میں کچھ ٹینس میں یا فٹ بال یا ہاکی وغیرہ میں انہوں نے سلیکٹ کرنے کی کوشش کی آرمی کی ٹیم میں، بٹ میں نے ہر دفعہ ریفیوز کر دیا، کیونکہ میں نے کہا میں نے فوج جوائن کی ہے ایز اے پیشہ، اور مجھے یہاں سپورٹس وغیرہ نہیں کھیلنی۔ سپورٹس یس اپنی فزیکل فٹنس کے لیے۔ تو وہ 1966 جون میں پاس آؤٹ ہوا، 38 سال کی میں نے نوکری کی، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے، اچھے مشکل مراحل بھی تھے، لیکن جب کسی چیز سے آپ کا پیار ہو، جس میں آپ کا دل لگ رہا ہو، تو پھر اس وقت آپ کو جو مشکلات ہیں وہ آسان لگنی شروع ہو جاتی۔ تو اچھی پوسٹوں پہ مجھے فوج میں رکھا گیا، اور کافی مشکل حالات میں بھی میں ان پوسٹ اپوائنٹمنٹس میں تھا، جیسے DGM ہو گئے، یا نیوکلیئر کا ہو گیا، یا کارگل کا آپریشن ہو گیا۔
تو یہاں آرمی فیلڈ کمانڈر، آخر میں جب ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہونی تھی تو مجھے انہوں نے آرمی فیلڈ کمانڈر بنا دیا. اس سے بڑا اعزاز تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کے پاس ہوگا. لیکن 38 سال میں نے نوکری کی کامیاب، اور میں یہ کہوں گا کہ اب تک 38 سال کی نوکری میں مجھے کبھی کسی آدمی نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مجھ سے ناخوش ہوئے، کیونکہ کام سے میرے خوش تھے. اور چلتے چلتے اللہ کی مہربانی سے میں 3 اسٹار جنرل بھی بن گیا، منگلا کی کور بھی کمانڈ کر دی. اور ایسا وہ ٹائم تھا جب کہ میرے پاس 4 اپوائنٹمنٹس تھی اکٹھی. ایک میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، اس کے ساتھ میں کور کمانڈر منگلا، اس کے ساتھ نیوکلیئر کی وار گیم، اور پھر آرمی فیلڈ کمانڈر جو کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی. تو یہ 4 پوسٹیں میں ایک دم نبھا رہا تھا. اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر فوج نے آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ یہ ہمارا ایک اچھا افسر ہے اور یہ کر سکتا ہے، تو وہ میں اس میں صرف خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. لیکن میں اس طرح کہوں گا کہ میں نے فوج کے اندر جو نوکری ہے وہ ایک شہزادے کی طرح کی ہے. میں خوشی سے، اپنی مرضی سے، اور بڑے مزے، اور بہت اچھے لوگ مجھے سینئرز بھی ملے، کولیگز بھی ملے، اور جونیئرز بھی ملے. جیسے آپ نے جنرل صاحب آرمی فیلڈ کمانڈ کا آپ نے بتایا ہے، اس وقت کیا آپ کے خوشی کے اظہار تھا؟ کہ دیکھو اس میں خوشی تو یہ صرف یہ ہے کہ میرے اوپر کمپٹیشن بھی تھا انڈیا کے ساتھ جو 2001-2002 میں تھا. تو جب کسی کو آرمی فیلڈ کمانڈر بناتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لڑائی آپ نے کرنی ہے پریکٹیکلی، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف تو گراؤنڈ پہ نہیں جاتے. تو وہ ایک بہت بڑا مجھے خوشی یہ کہ میرے اوپر انہوں نے اعتماد کیا کہ میں ایک بہت بڑا پروفیشنل ہوں. لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھے، اور آدمی مطلب بڑا ڈرا بھی رہتا ہے کہ بھئی کہیں پلان میرا غلط نہ ہو جائے. وہ 1 سال پھر میں نے کافی، کیونکہ میرے پاس اس وقت کم از کم 2-2.5 لاکھ فوج جو ہے وہ میرے انڈر کمانڈ تھی. تو وہ خیر مرحلہ ختم ہی ہو گیا، کیونکہ لڑائی ہوئی نہیں. فوج میں ہم گئے تھے کہ شاید ہم شہادت حاصل کر لیں، وہ تو نصیب نہیں ہوئی، اور ریٹائر ہو گئے 38 سال کے بعد. اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا آپ نے یہ جو پروسیس کتنا آپ نے طے کیا، سفر طے کیا، اس میں کوئی ایسا لمحہ آپ کا جس میں آپ کو بہت پریشانی آئی ہو اس موقع پہ؟ دیکھو پریشانی تو میں ایسے نہیں کہوں گا، لیکن چیلنجز تھے. اور اصل میں چیلنجز تھے، تھوڑا خوش قسمت بھی تھا. جیسے اگر کراچی میں میری پوسٹنگ ہو گئی 2 سال کے لیے بریگیڈ کمانڈر، تو وہاں MQM کا کوئی چکر پہلے جو چل رہا تھا، وہ جب میں گیا ہوں تو وہ سارا ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اس لیے وہ زیادہ ٹائم میرا جو ہے وہ پروفیشنل ٹریننگ پہ ہی رہتا تھا، نہ کہ یہ سول میٹرز میں. اور باقی پھر نیوکلیئر کا جب ہم نے ایکسپلوژن کرنا تھا، اس وقت میں ساتھ تھا. وہ ہم ہی لوگوں نے اس کو کروایا، اس کا پلان کیا سارا کچھ 2-4 اور جو لوگ شامل ہیں. فوج نے خیر اس میں بہت کہا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے ایکسپلوژن، کیونکہ انڈیا نے کیا. پھر یہ کارگل کی لڑائی تھی جو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. وہ بہت بڑا چیلنج تھا وہ بھی. بہرحال یہ سارے مراحل جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے چلے گئے، کیونکہ میرا خیال میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ، میری قسمت میرے ساتھ. بالکل ایسی. تو میرا نصیب اچھا تھا، ابھی تک اچھا ہے. گڈ. اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ واقعی اس کا سارا کریڈٹ والدین کو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے آپ ہر جگہ پہ لکی رہے. جیسا یہ بتائیے گا اس وقت موجودہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے روس اور یوکرین کا، اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑھے گی آگے، کم ہوگی، یا فل سٹاپ ہوگا؟ نہیں، کم تو خیر دیکھو میرے خیال میں یہ کم تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ لڑائی یوکرین اور روشیا کی خالی نہیں ہے. اس میں بہت سارے اور انوالوڈ ہیں، امریکہ انوالوڈ ہے، چائنا انوالوڈ ہے، باقی یورپ انوالوڈ ہے. مطلب اگر وہ انوالو ہوں تو پھر یہ لڑائی بڑھ جائے گی. اثرات کہاں پہ آ سکتے ہیں؟ اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو پھر ختم ہے، یہ پھر تو 3rd ورلڈ وار شروع ہے. لیکن میرا خیال یہ بڑھنے نہیں دیں گے، کیونکہ لوگ سینسیبل بھی ہیں. بائیڈن نے جیسے کہہ دیا کہ ہم لوگ اس میں کوئی پنگے بازی نہیں کریں گے. روس نے کہہ دیا اگر کوئی پنگے بازی کرے گا تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ اسٹریٹجی کہتے ہیں نا کہ اسے ڈائلیکٹک آف 2 اپوزنگ ولز، کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. اب امریکہ اگر پنگا ان میں لے گا تو آبویسلی رشیا بھی اس کو ریئیکٹ کرے گا. ان کی لڑائی تو آج سے تو نہیں نا، کولڈ وار
نمبر مطلب سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہے، اور ہر آدمی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہر چیز کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، رشیا کا انٹرسٹ کچھ اور ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ لڑائی زیادہ بڑھ گئی، جو کہ میرے خیال میں بڑھے گی نہیں، اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر تو تباہی ہے، اور دوسروں کے معاملات میں میرا خیال ہمیں تو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا اچھا عمران خان نے وہاں جا کے کہا کہ اگر آپ اس کو ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیں، تو وہ رشیا کو یہ بتانا ڈپلومیٹکلی، اب رشیا تو لڑائی پہ چلا گیا ہوا ہے۔ بہرحال بڑا اچھا، میرا خیال ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا ہمارے پرائم منسٹر کا، اس کا دورہ بھی بہت اچھا تھا، اور ہم نے اچھا میرا خیال پلے کیا ہے چین کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھو، پاکستانی فوج نے تو یوکرین میں تو جا کے کسی کے یہاں رشیا کے ساتھ تو جا کے لڑنا نہیں ہے، لیکن پاکستان فوج وہ کرے گی جو اس کو گورنمنٹ کہے گی۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو لڑائی کے لیے بھیجنا ہے تو وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہے، جو کہ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کہے گی، اور فوج ان کو بتائے گی کہ ہمارا وہاں تو جا کے کسی کے ساتھ بھی لڑنا جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارے اپنے اتنے چیلنجز ہیں، ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، ادھر سی پیک کا مصیبت پڑی ہوئی ہے، ادھر ساری دنیا آپ کے نیوکلیئر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں لگا، اور پھر آپ کی دہشت گردی جو آپ کے اندر چل رہی ہے، تو فوج تو ہر جگہ انوالوڈ ہے، لیکن فوج کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو کہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہو۔ کچھ میسج دینا چاہیں پاکستانی قوم کو؟ کچھ نہیں، پاکستانی قوم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے، صحیح جو بات ہے۔ اگر ہم دنیا کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے، اگر لوگوں کے ان سے بھیک مانگتے رہیں گے، تو پھر تو یہ 22 کروڑ کا ملک جو ہے، جس کو اتنی آزادی ملی، ابھی 72-73 سال ہو گئے، تو آئی تھنک ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آپ ایک بہت بڑی قوم ہے یار، ایک بہت بڑا مسلم ورلڈ ہے، اور ایک اکیلا ہے جو کہ جس میں کہ 95% مسلمس رہ رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو وہ یہی ہے نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اب چونکہ نیوکلیئر کا معاملہ ہے، تو شاید لڑائی تو ایسی نہ ہو، لیکن پنگے بازی تو انڈیا کرتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ تو سسٹم کا۔ ہاں، لیکن اب جب سے آپ نیوکلیئر بنے ہیں تو پھر ایک کام، کیونکہ آپ نے نیوکلیئر کو کھلونے تو نہیں بنائے ہوئے نا کہ جی ہم اس کو بنا کے رکھ لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ مطلب ہمیں کوئی کچھ کہے گا تو پھر نیوکلیئر تو استعمال آپ کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ میرے خیال ہیں 100 اور پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں، 51 یا کتنے مسلمان ملک، اس میں اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈسٹرائے کرتے ہیں تو ایک مسلمانوں کا ملک ڈسٹرائے ہوگا۔ مسلمان اور بڑی جگہ پہ ہے، لیکن انڈیا میں ہندو صرف انڈیا میں ہی ہیں، اور پاکستان اگر اس کو تباہ کرے گا تو پورا انڈیا بھی تباہ ہو جائے گا۔ کہ حاجی صاحب، آپ کی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ یہ DNN نیوز جو ہے یہ آپ نے چالو کیا، اور میری آپ سے صرف خواہش یہ ہوگی اور میسیج یہ ہوگا کہ جو ٹروتھ ہے، جو سچ ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ آدمی آپ اپنی نیوز پہ رکھیں، کیونکہ ملک آلریڈی اتنے نفی اور نیگیٹوز میں چلا گیا ہوا ہے کہ آدمی ہر جگہ یہ لگتا ہے کہ ڈپریشن ہے، ملک ختم ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو DNN نیوز کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ چینل جو ہے، یہ آپ نے جو کھولا، اس کو ملک کے لیے، قوم کے لیے آپ اچھے طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ۔